آنکھ نہیں کھلتی، سسرال پہنچ گئی، وہ شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد بھی عطا کر دی، اور جب بیٹا اور بیٹی ہوئی تو وہ بیٹی جو ماں کے بار بار کہنے پر نہیں اٹھتی تھی، اب بچہ 12 بجے رو رہا ہے تو یہ اٹھ رہی ہے، اب بچہ 1 بجے رو رہا ہے یہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اب بچہ صبح صادق کے وقت رو رہا ہے، اب کہنے کی نوبت نہیں پڑتی۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ جواب ملا صاحب یہ ممتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ ممتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اولاد کا درد ماں سے پوچھئے، اولاد کا درد باپ سے پوچھئے، اور یہ جو رحمت رکھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، میرے حضور نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے اللہ کی رضائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور جو والدین کا نافرمان ہو اللہ کی رضائیں بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہو۔ والدین کہیں بیٹا جوا کھیل لو، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ والدین کہیں بیٹا شراب پی لو، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ والدین کہیں بیٹا سٹا لگا لو، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ والدین کی ہر بات کو مانا جائے گا، چاہے اولاد کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اولاد اپنے والدین کی باتوں کو ماننے میں عزت پائے گی، اکرام پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنے باپ سے آگے چلتے دیکھا، فوراً روکا، ٹوکا، پوچھا نوجوان یہ پیچھے چلنے والا بزرگ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ ہے، تو کون ہے؟ میں بیٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ بیٹا ہو کے باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ باپ آقاؤں کے درجے میں ہوتے ہیں اور بیٹے غلاموں کے درجے میں ہوتے ہیں؟ غلاموں کی یہ شان نہیں کہ آقاؤں سے آگے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ آگے چلنے سے منع کیا۔ صاحب گالیاں دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آنکھیں دکھانا تو بہت بڑی بات ہے، دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پالو اللہ کا شکریہ ادا کرو، انہیں آنکھیں نہ دکھاؤ، انہیں جھڑکو نہیں، ان کو اف بھی نہیں کہو۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں، قرآن نے اف کہنے سے منع کیا ہے، اف کہنے سے۔ علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری لائق ہو جاتی ہے تو وہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اب تیری ماں لا علاج ہو چکی ہے، اب تیرے باپ پر کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، گھر لے جاؤ ان کی خدمت کرو۔ فرما بردار اولاد اپنے باپ کو اٹھا کر گھر لے آتی ہے، اپنی والدہ کو گھر لے آتی ہے۔ میں نافرمانوں کی تو بات کرتے نہیں، فرما برداروں کی بات کرنے لگا ہوں۔ فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹی کبھی اپنی ماں کو اٹھا کر پخانہ کراتی ہاتھوں پر، کبھی فرما بردار بیٹا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے باپ کو پیشاب کراتا ہے۔ بسا اوقات وہ پخانہ وہ پیشاب باپ کے ہاتھوں میں نکل جاتا ہے، اولاد اس غلادت سے بچاؤ کے لیے اف کہہ کر ناک پر کپڑا رکھ لیتی ہے۔ زمانہ جانتا ہے یہ جو نفرت ہے، اس نے جو کپڑا رکھا ہے باپ کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس غلادت سے بچاؤ کے لیے رکھا ہے۔ علماء نے منع کیا، کہا نا اللہ یہ موقع دے تو خوشی خوشی ان کا پخانہ صاف کرنا ہے، ان کا پیشاب کرنا ہے، اف کہہ کر ناک پر کپڑا نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اف کہہ کر تیرا ناک پر کپڑا رکھنا تیری والدہ کے لیے، تیرے باپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، اور وہ دل ہی دل میں گڑن محسوس کرے کہ آج یہ آڑ محسوس کر رہا ہے، آج اس کو دقت ہو رہی ہے۔ کل جب یہ چھوٹا تھا کبھی باپ کے سینے پہ چڑھ کے پخانہ کرتا تھا، کبھی
ماں کا راتوں رات بستر گیلا کرتا تھا. ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. حضور آپ مسئلہ بتاتے ہیں, مجھے بھی مسئلہ بتائیں. میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے, بڑا پخانہ صاف کیا ہے, بڑا پیشاب صاف کیا ہے. حضور میں بریو ذمہ ہو گیا. فاروق اعظم فرمانے لگے شرم نہیں آتی؟ ارے تیری ماں کی خدمت میں تیری خدمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اس لیے کہ تو خدمت کرتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے اے اللہ دیکھا نہیں جاتا, میری ماں کو اٹھا لے, لیکن یاد کر جب تو چھوٹا تھا سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں راتوں رات ماں کے بستر کو خوب گیلا کیا, باپ کے سینے پہ چڑھ کے پیشاب کیا, کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بچے کو اٹھا لے. وہ خوش و خرم ہو کے کہتے تھے اے اللہ ہمارے بچے کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما. واہ کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. اف بھی نہیں کہنا. کیا بات ہے. ابھی آئے آپ اسکول سے, ماں نے کہا تو بچہ تمہارے ماما آئے ہیں ذرا ناشتہ لے آؤ اڈے سے. اف یار ابھی تو آن کے بیٹھا ہوں, ابھی آپ ڈیوٹی سے آئے تھے, باپ نے کوئی کام بتا دیا, کہتے ہیں نا اف یار ابھی تو آن کے بیٹھا ہوں. یہ بوڑھا باپ پیچھا نہیں چھوڑتا. یاد رکھنا جب یہ چلے جاتے ہیں نا تب ان کی آوازوں کو سننے کے لیے کان ترستے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی حضرت. ان سے پوچھو کہ جن کے پاس پاس منزلہ مکان ہے, بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے نوکر چاکر ہیں, جب شام کو گھر میں آتے ہیں نا تو ان کو شوہر کہنے والی موجود ہوتی ہے, ان کو خود ابا کہنے والے موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کے سر پر کوئی دستے شفقت رکھنے والا نہیں. جی حضرت بے شک بے شک. ڈاکٹر اقبال کی ماں کا انتقال ہوا, قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. کسی نے کہا اقبال اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, قبیلہ ہے, ہر منبر پر داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے, کیوں روتے ہو؟ کہا سب کو مجھ سے مقاصد ہیں, سب کو مجھ سے غرضیں ہیں. بیوی کو میرے پیسے سے محبت ہے, اولاد کو میری زمین اور جائیداد سے محبت ہے. ایک واحد ماں تھی کہ جب آتا تھا تو مصلی بچھا کے کہتی تھی اے اللہ اقبال کو عزت والی زندگی عطا کر. کیا بات ہے, بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. زمانہ یہ سوچتا ہے کہ میری شاعری کی بنا پر مجھے داد و تحسین سے نوازا جاتا. نہیں نہیں نہیں, یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ. بے شک حق ہے حق ہے. زندہ باد 50 زندہ سال باد. حکومت کی اورنگزیب علی رحمان نے. جی 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 بے شک. محل میں 350 کمرے, کئی سو ایکڑ میں محل, اور ماں بوڑھی ہوئی ایک کمرے میں پڑی رہتی, بیمار ہو گئی. ماں کا انتقال ہوا تو کئی لوگوں نے بازو پکڑ کے اورنگزیب کا اٹھایا اور کہا حضرت پریشان کیوں ہوتے ہیں, اتنی کمزوری اور روتے رہتے. تو کسی نے کہا انوکھی تیری نہیں مری ہے, بڑی ماں دنیا سے چلی گئی. جی. تو اورنگزیب کہنے لگے میری ماں مجھے بڑی پیاری تھی, اب ساری دنیا مجھے قبرستان نظر آتی ہے. جی جی جی. لوگ سمجھتے تھے کہ میرا دبدبا فوج کی بنا پر ہے, طاقت کی بنا پر ہے, اوزار کی بنا پر ہے, لیکن لوگوں نہ میرا دبدبا اوزار کی بنا پر تھا, نہ فوج کی بنا پر تھا, میں محل کی بنا پر تھا. آج جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے اورنگزیب کو عزتیں دی ہیں اس کی ماں کی دعاؤں کا. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد, بے شک حق ہے. آج کھل رہا ہے, اف کہنے سے منع کیا, ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پہ چڑھے, فرمایا اس شخص کی ناک خواہ کالود ہو, اس شخص کی ناک خواہ کالود ہو. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا محبوب کو, بتائیں تو صحیح. اس طرح کے جملے مدینے والے محبوب فرمانے لگے او میرے صحابہ ابھی جبریل آئے تھے, وہ کہہ کر گئے ہیں حضور اپنی امت کو یہ میسج دے دیجئے گا, یہ پیغام دے دیجئے گا کہ جس اولاد نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ کمائی, اس اولاد سے زمانے میں کوئی کم نصیب نہیں ہو سکتا. بے شک. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر, یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے تو 2 لفظوں میں سمجھائیں ماں باپ ہے کیا. تو حضور فرمانے لگے ہما نارو کا و جنتوں کا, یہ تیری جنت ہے یہ تیری دوزخ ہے. اگر ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا, ان کو آنکھیں دکھائے گا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. اور میرے امام نے بھی کیا خوب لکھا, اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ساری کوششیں ایک مومن جنت کے لیے کرتا ہے اور کامیابی کی منزل ہے جنت, اور وہ جنت ہے کہاں. تو حضور فرماتے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد, بے شک بے شک. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے, ہماری
کامیابی کی ابتدا ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تم چاہو تو خیر خواہی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو, تم چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لو. ارے ہم تو اپنے سگے باپ کی قدر نہیں کرتے, سگی ماؤں کی قدر نہیں کرتے. آؤ تمہیں حضور کی سیرت کے ایک دو ورق پلٹ کر دکھاؤں. مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, اچانک ایک سادہ سی بیوی کا گزر ہوا, پرانا لباس. میرے حضور نے اس سادہ سی بیوی کے لیے منبر چھوڑ دیا, آواز لگائی, اور جب اس سادہ سی بیوی نے انٹری کی, حضور نے اپنی مدثر والی چادر کو بچھا دیا. جب یہ پروٹوکول اس عورت کے لیے حضور کا دیکھا تو صحابہ آپس میں چیمے گوئی ہیں, یہ کون نصیبوں والی عورت ہے نعرہ تکبیر, جس کے لیے اتنا نعرہ پروٹوکول. رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شاعر اہل سنت حضرت الحاج محمد طاہر رضا رامپوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ہمارے علاقے کا بڑا کامیاب لہجہ اور اپنی آواز کے ذریعے پورے ملک میں ہمارے اس علاقے کا نام روشن کرنے والا لہجہ منبر نور کی زینت بن چکا ہے. انشاءاللہ بس میرے بعد, اور میں آخری بات بتا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں, اور پھر میں اور سب حضرت کا کلام سنیں گے. منبر چھوڑ دیا, قرآن کی بات ہو رہی ہے, حدیث کی بات ہو رہی ہے, اتنا پروٹوکول. اور پھر اس سادہ سی بی بی نے حضور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا, بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حال ہے؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مصطفیٰ کریم فرمانے لگے, اماں آتی رہو گی, کبھی کبھی حال چال پوچھتی رہو گی تو پھر اچھا ہی رہوں گا. صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے, حضور کی ماں کا وصال تو بہت پہلے ہو چکا ہے, یہ کون سی ماں ہے, یہ کون سی ماں ہے یا رسول اللہ, یہ کون سی ماں ہے؟ حضور فرمانے لگے, یہ میری سگی ماں نہیں, یہ وہ ماں نہیں کہ جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے. میرے صحابہ, یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے 4 سال دودھ پلایا. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 سال کیا دودھ بات ہے پلایا. حضرت مفتی صاحب قبلہ, ماشاءاللہ. انٹروڈکشن کرا رہے ہیں مصطفیٰ. ماشاءاللہ, ابو بکر ماشاءاللہ. میری مائی ہے, عمر میری مائی ہے, عثمان غنی ملو نا میری مائی ہے. حجرے عائشہ میں لے گئے, عائشہ میری مائی ہے, فاطمہ میری مائی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب وہ عورت چلنے لگی, حضور نے کچھ شرکہ دیا, کچھ کھجوریں دی اور کہا, ماں آتے رہنا, میرا حال چال پوچھ رہنا. یہ سگی ماں نہیں ہے, لیکن آؤ سگی ماں کی سیرت کا ایک ورق پلٹ کر دکھاؤں. میرے حضور کی عمر 62 سال ہو چکی ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ پوچھ لیں محبوب کو ہوا کیا ہے. نماز پڑھائی, صدیق اکبر آگے بڑھے, یا رسول اللہ کسی نے کچھ کہا, کیا ہوا, یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے, صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ. آج تمہاری آنکھوں میں جو پیار دیکھ رہا ہوں, ایک وقت تھا مکے سے ہجرت کرنا پڑی. طائف کے میدان میں طائف کے گنڈوں نے پتھروں کی بارش بھی کی, جی جی جی, اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بہت سارے حالات دیکھے. آج دیکھو مکے پہ بھی قبضہ تمہارے نبی کا ہے. بے شک بے شک. آج مدینہ بھی تمہارے نبی کا ہے. کیا بات ہے, بے شک. کاش میری ماں حیات ہوتی اور وہ اس رنگ کو دیکھتی, کتنا خوش ہوتی. اور پھر چند صحابہ کو حضور نے ساتھ میں لیا, ماں کی قبر پر پہنچ گئے, آنسو آ گئے. یار یہ ماں ہے, کائنات میں حضور سے زیادہ بھی کوئی صابر و شاکر ہو سکتا ہے, لیکن بات باپ کی آ جائے, بات ماں کی آ جائے تو مدینے والے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. لفظ کاش میرے نبی کی زبان پر کبھی نہیں آیا, لیکن ماں کو یاد کر کے لفظ کاش حضور کی زبان پہ آ رہا ہے. اور حضور اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ میں نماز پڑھتا ہوا ہوتا اور میری ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی اور وہ آواز لگاتی, میں نماز توڑ دیتا پہلے ماں کی بات کو سن. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. نماز, اور یہاں مسئلہ شریعہ بھی سن لئیے, مسئلہ نفلی نماز کا, میں توڑ دیتا. یا رسول اللہ آپ ماں کی فرما برداری کے لیے نماز توڑ دیتے؟ ہاں. کیوں حضور؟ جواب ملا, اللہ انہی نمازوں سے خوش ہوتا ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. بے شک بے شک, زندہ باد. باپ کی فرما برداری کرنا کہاں تک ہے؟ بے شک بے شک. کہاں تک؟ تو قربانی کرنا آسان ہے, لیکن کبھی کبھی حضرت اسماعیل و ابراہیم کی سیرت کو بھی تو پڑھ لیا کریں. جی. باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہے اور کیا کہہ رہا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آئے ہائے,
انتہا کر دی فرما برداری کی. باپ بیٹے نے کیا کہا؟ آج کا بیٹا ہوتا تو چھری لے کے کھڑا ہو جاتا, مجھے آپ میری بات کر رہے ہیں. لیکن بیٹے نے بھی فرما برداری کا اینڈ کر دیا, کہا یا ابت افعل ما. یہ جو ماں ہے یہ عموم کے لیے, کوئی قید نہیں. ارے ذبح کا جواب ذبح سے بھی دیا جا سکتا تھا. کہا ابا ذبح کیا چیز ہے, جو چاہے کر ڈالیے, میں اس بھی نہیں کروں گا, انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائے. بے شک زندہ باد زندہ باد. اس کیا درجے بات تک ہے. ہمیں باپ کی فرما برداری کرنا. تو یہ باتیں تو بہت ساری تھیں, اور انشاءاللہ بس اسی پر عمل کیجئے گا. یہ آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. ہاں, مفتی صاحب کے لیے بعد میں آیا کریں, ان کے پاس دعا کرانے کے لیے کبھی اپنے بوڑھے باپ سے دعا کرایا کریں, ماں سے دعا کرایا کریں. تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غرابا کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں, ان کے دل میں بھی ارمان ہے نا کہ کاش وہ بھی پیسہ ہوتا تو وہ بھی حج کے لیے جاتے, لیکن ایسا حج آسان کر دیا, کوئی ویزا نہیں, کوئی پیسہ نہیں. فرمایا بس دن میں ایک بار مسکرا کر دیکھ لیا کرو, اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کوئی 3 بار دیکھے, فرمایا اللہ 3 حج مقبول کا ثواب. یا رسول اللہ کوئی 100, کہا اللہ کی رحمتوں میں کوئی شک ہے کیا, اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ ہاں, کوئی اولاد اگر دن میں 100 بار مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھے گی تو اللہ اسی اولاد کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. سب سے مسکرا کر باتیں کرتے ہو, کبھی والدین سے بھی تو کر لیا کرو. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں بتقاضۂ بشریت جو اغلاط ہو گئے ہوں, اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرما کر آج کی اس خوبصورت بزم کو قبول فرمائے, اور جو کچھ ذکر و اذکار ہوا بعد وصال سے لے کر سب کا ثواب برادر اکبر حضرت علامہ مفتی جاوید اختر صاحب کے والد مرحوم و مغفور جناب عبدالستار صاحب کی روح کو عطا فرمائے. کلمہ شریف کا ورد کرے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.